الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، رمضان المبارک کا یہ موقع ہے اور یہ پہلی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ہم جمع ہیں، اور اس پہلی رات کے موقع پر کچھ باتیں توبہ کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے. یہ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ خطائیں، غلطیاں، پاپ اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے مواقع ہمیں دیے ہیں کہ کیسے ہم ان گناہوں کی، خطاؤں کی، غلطیوں کی، لغزشوں کی صفائی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نوازش ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے موقع ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، گناہوں کی معافی چاہیں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں. اور رمضان سے بڑھ کر کوئی اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں. اس سے بڑھ کر کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ اور جو رمضان میں توبہ نہ کرے وہ کس اور موقع پر کیسے توبہ کی اسے توفیق ہوگی؟ تو ہم آج کے اس درس میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے توبہ کے تعلق سے عرض کریں گے. اس لیے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اپنی صفائی کر لیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور کبھی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو آج کے اس درس میں ہم سنیں گے کہ توبہ کیا چیز ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اغر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. ہم بیٹھے رہتے تھے، یا اللہ مجھے معاف مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما. ایک مجلس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے سنتے تھے. اور ایک حدیث بخاری کی ہے اور ایک حدیث مسلم کی ہے، اور ایسی ہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے جس میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ توبہ کرنے، استغفار کرنے کی ضرورت کیا تھی. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان جو کچھ گناہ کرتے ہیں اس گناہوں کو لے کر انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں. آپ توجہ سے سنیں، انسانوں کے 4 اقسام ہوتے ہیں گناہوں کو لے کر. مرتبۃ الخوف والحزن، ایک
مرتبہ لوگوں کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اس گناہ کو لے کر تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ پر کہیں ہماری گرفت نہ کر دے، اس گناہ پر ہمیں سزا نہ دے دے۔ جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، پتہ نہیں وہ پہاڑ اس پر کب گرے گا، اس لیے کہ گناہ ایسی عجیب چیز ہے اور ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سمندروں میں ڈبو دیا، کتنے ایسے لوگوں کو ایک آواز سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا صرف گناہ کی وجہ سے، کتنی ایسی قومیں تھیں جو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا شکار ان کو بنا دیا، کتنے ایسی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا، یعنی بندر بنا دیا گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے، گناہوں کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست انسان کو آج دبوچتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، پہلا رتبہ یہ ہوتا ہے گنہگار آدمی کا، جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس گناہ کا سزا فوراً اسے نہ دبوچے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ بہت سارے گناہ میرے سے ہوئے ہیں، غلطیاں خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں، آپ سے ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میں ہم ایسی توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ساری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے دامن میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی خطا باقی نہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالی اب ہم نیکیاں کریں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہمارے دامن میں ہوں۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا اصبت حدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھرا لیا اور نماز کا وقت تھا، نماز میں ٹھہر گئے، نماز پڑھ لی۔ پھر وہ آدمی آیا، تڑپتا ہے، بے قرار ہے اس گناہ کو لے کر جو اس سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جب تو گھر سے نکلا تھا یہاں آنے کے لیے تو وضو بنا کر نکلا تھا نا، نماز کی نیت سے نکلا تھا نا، اب ہمارے ساتھ تو نے باجماعت نماز ادا کی نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہ بخش دیے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سر میں درد لگ رہا ہے، تھوڑی دیر صبر کر لیں درد ختم ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہے ختم ہو جائے گا، بخار ہے ایک آدھ گولی کھا لیں ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں ختم نہیں ہوتی، مرض مزمن، زندگی بھر وہ بیماری لگی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شفا یابی دے۔ بالکل ایسی ہی گناہ انسان کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں۔ کچھ خطائیں ہیں نیکیاں اس کو دھل دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے دھل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گناہوں کو لے کر ایک لوگوں کی قسم وہ ہے جو گناہوں سے ڈرتی ہے، تڑپتی ہے، غم کرتی ہے، جیسے یہ صحابی کا واقعہ آپ نے سنا۔ دوسرا ایک گروپ ایسا ہوتا ہے مرتبۃ الفرح بالذنب، گناہوں کو لے کر خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے ہیں، کسی کی چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ ہے، کسی کی دکان پر قبضہ ہے، خوش ہے، بولا دیکھا میں کیسے کیسے کاروائی کر رہا ہوں، کیسے کیسے میں پلاننگ کر رہا ہوں، لیکن اس کا حق اسے نہیں دے رہا ہوں، میں کیا ہوشیار آدمی ہوں۔ ارے ایک تو گناہ کر رہے ہو اور اس پر خوش بھی ہو، جیسے بہت سارے کسی کا حق چھین لیا اور اس پر خوش ہیں کہ میں میرے کمال عیاری سے، میرے کمال مکر سے میں نے اس آدمی کا حق نہیں دیا، میں نے باتوں سے اسے ٹرخا دیا، میں نے اسے کیسے دھوکہ دیا، جیسے بہت سارے کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ آدمی ہے جو اپنی گناہ پر فخر کر رہا ہے، اس کو جان لینا چاہیے
وَلَبَّيْكَ عَلَى مَوْتِ قَلْبِهِ، اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ جو شخص گناہوں پر افسردہ نہیں ہوتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دل مر چکا ہے اور وہ اب زندہ شخص نہیں رہا، نام کے لیے زندہ ہے لیکن اس کا ایمان وہ مر چکا ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جس سے آدمی اپنی گناہ پر افسردہ ہو، گناہ کو لے کر غمگین ہو۔ تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے مرتبۃ الاصرار علی الذنب، کہ ایک آدمی ایسا ہے جو گناہ پر مصر ہے، معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن گناہ پر لگا ہے، توبہ نہیں کرتا، لگاتار گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ چیز بھی ایسی ہے جس میں کہا گیا لا صغیرۃ، نہیں لا صغیرۃ یعنی آدمی لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، اگر آدمی چھوٹے گناہ کو بار بار کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے، اگر بڑا گناہ بھی آدمی کرے اور بخشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ لا صغیرۃ مع الاصرار، یعنی ایک چھوٹے گناہ کو آدمی باری سے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور استغفار کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ بڑا باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم بیان کرتے ہوئے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرتبۃ المجاہرہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، سگریٹ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور بہت ساری برائیاں کر رہا ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے، اور بالکل مجاہرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے لوگوں کو، امت کے لوگوں کو معاف فرمائے گا الا المجاہرین، لیکن وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو لوگوں کے سامنے علانیہ گناہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چار قسم کے لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتب علی ابن آدم حظہ من المعاصی والذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر کچھ گناہ، کچھ خطائیں لکھ دی ہیں۔ ہر انسان سے کچھ خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا گیا کہ دیکھو تم سے غلطیاں ہوں گی، اگر تم غلطی نہیں کرو گے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی چاہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں وہ تواب ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے خطائیں غلطیاں ہوں گی، اگر تم سے غلطیاں نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو خطا کرے گی، غلطی کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے گی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عبادی، حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو، رات دن خطائیں کرتے ہو، بالکل لگے ہیں غلطیوں میں، نادانی میں، لغزشوں میں، بہت سارے ہیں، مرد ہو کہ عورت، ہم سارے کے سارے ہیں، کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی حرکتوں کا گناہ، کبھی بول چال کا گناہ۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں کہتے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو رات دن تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں معاف کروں گا، بخشوں گا، تم مجھ سے استغفار کرو۔ اور ایک حسن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، جب تک تیرے ان بندوں کے جسم میں جان ہے، جب تک ان بندوں کی سانس چل رہی ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تو ایسا کرتا رہے گا تو قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تیرا کام بہکانا ہے، میرا کام میرے بندوں کو معاف فرمانا ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں یہی بات ہم سننے جا رہے ہیں کہ اس کی یہ تمہید تھی جو ہم نے سنا کہ توبے کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے، اور خاص کر اس مہینے میں آدمی توبہ کرتا ہے اس لیے کہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 31 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب توبہ کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممانعت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک اللہ کا حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو مت کرو۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، بہت ساری چیزیں دی، نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، نعمتیں ہیں، بہت ساری ہیں، اور ان کے آرام کے لیے آدم علیہ السلام کی دل کی سکون اور چین کے لیے حوا کو بھی پیدا کیا، بہت ساری چیزیں پیدا کی، لیکن ایک درخت کی طرف بتا کر کہا کہ دیکھو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو ایسا کرو اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ کیا کہا؟ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ یہ اللہ کا آرڈر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ دیکھو اس درخت کا پھل کھانے مت جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کچھ مقدر کیا تھا رک نہیں سکے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے بدن سے کپڑے نکلنے لگے اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے، جیسے اللہ نے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، بولا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما، ہم کو معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی توبہ کو قبول کر لیا، دونوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ دوسری طرف ابلیس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے اس فرق کو سمجھیں، ایک طرف آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے سے منع کیا، ادھر ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا لیکن آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اہمیت زیادہ ہے ممانعت سے۔ اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس سے اللہ کی حکم کی ممانعت زیادہ ہے۔ یا ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، ویسے ہی میرے رب نے آپ کو مجھے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، توبہ کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام حکم سے کہا، اس لیے کہ بہت سارے سوچتے ہیں کہ صاحب یہ توبہ کرنا ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا کہ ہاں، انبیاء نے توبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ توبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، انبیاء نے توبہ کیا، انصار نے توبہ کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، جیسے قرآن مجید نے کہا، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم توبہ کرو، تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ توبہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس رمضان کے موقع پر آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ اور محبت کیوں ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اثر اظہار اس زمین پر ہوتا ہے، جیسے تواب، اللہ تعالیٰ کا ایک نام تواب ہے۔ آپ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو دوستو عزیزو، توبے کا ایک دروازہ بھی ہے، جیسے ایک حدیث آتی ہے، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن بتایا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے، اور وہ دروازہ اتنا بڑا ہے، 70 سال کی مسافت کی اتنا بڑا دروازہ۔ یہ دروازہ توبے کا دروازہ ہے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ موت سے پہلے تک وہ دروازہ کھلا رہے گا، یا حتی تطلع الشمس من مغربها، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو کہا کہ نہیں، اب توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگی میں بہت ساری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، خاندانوں میں ناچاقی اختلاف آتی ہے، میاں بیوی کے بیچ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا باقی رشتے رہتے ہیں لیکن ان رشتوں میں کوئی وہ مٹھاس باقی نہیں رہتی، نام کے رشتے باقی رہ جاتے ہیں، اولاد بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ توبہ کریں، اور توبے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا التائبون العابدون، اور جو آیت میں نے تلاوت کی، اور ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم آیت نمبر 8 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب ایک آدمی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے توبے سے کتنی خوشی ہوتی؟ آپ سوچیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کہا کہ اتنی خوشی ہوتی ہے، ایک آدمی ہے صحرا میں سفر کر رہا ہے، بڑا سا میدان ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، کھانا کھلانے والا نہیں ہے، اور اس صحرا میں اس کی اونٹنی پر اس کا توشہ ہے، اس میں اس کا پانی ہے، کھانا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اپنی اونٹنی کو باندھتا ہے اور آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، تو لیکن جیسے ہی لیٹتا ہے اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے اونٹنی غائب۔ ایسا سارا صحرا، ریگستان، جس میں کوئی نہ پانی پلانے والا ہے نہ کھانے کھلانے والا ہے، اور اس کا سارا اثاثہ، سارا سرمایہ حیات، سارا جو بھی ہے توشہ اس اونٹنی پر ہے جو غائب ہے، اور بالکل جیسے اٹھتا پریشان۔
بولا کہ ارے اس اونٹنی پر تو میرا کھانا تھا، پانی تھا، ساری چیزیں تھیں، میرا مال و متاع تھا، اونٹنی غائب ہو گئی۔ کافی تلاشتا ہے، بسیار تلاشنے کے بعد، ادھر ادھر گھومنے کے بعد بالکل مایوس ہو چکا۔ اب بولا کہ اب وہ اونٹنی نہیں ملے گی، اب جہاں سویا تھا وہیں چلا جاتا۔ بولا چلو ایسے ہی موت کا انتظار کریں گے، سو جائیں گے جب تک کہ موت نہ آئے۔ اور سویا، پھر جیسے ہی کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی سامنے حاضر ہے۔ اسے کتنی خوشی ہوگی، آپ تصور کریں نہ کریں، لیکن وہ آدمی تصور کر سکتا ہے جو صحرا میں رہتا ہو، پانی کی ایک ایک قطرے کے لیے تڑپتا ہو، خاص کر ان دنوں میں۔ ہم بھی تو ان دنوں میں ہماری حالت ہوئی نا، پانی کے لیے ہم بھی تڑپتے ہیں، تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو وہاں کیا حالت ہوگی، وہ کیسے ہوگا۔ اور بڑے خوشی سے وہ کہتا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اتنا خوش وہ ہوتا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، کہا کہ ایسا آدمی جس کی سواری گم ہو گئی پھر مل گئی اور وہ خوشی سے کہتا ہے انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدۃ الفرح، اتنا خوش ہوا، بولتا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ خوشی میں وہ کچھ کا کچھ کہہ گیا، اسے بولنا کچھ تھا، بولا کچھ، جیسے لوگ خوشی میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، بالکل وہ ویسے ہی کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا خوش وہ آدمی ہوا اس سے زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ آپ کرتے ہیں لیکن خوش آپ کا اور میرا رب ہوتا ہے، میرا اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ توبہ تو وہ کرے جو گناہ کرتا ہے۔ کسی کو پوچھیں کہ صاحب آپ گناہ کیوں کرتے ہیں، بولا میری تقدیر میں لکھا تھا گناہ کرنا، میں نے گناہ کیا۔ اچھا توبہ کب کریں گے، جب تقدیر میں لکھا ہوگا تب توبہ کریں گے۔ بولا ہاں واہ اچھا ہے، بالکل اچھا ہے۔ بولا کہ ٹھیک ہے، انبیاء نے توبہ کیا، تو اپنے گناہ پر تقدیر کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ نہیں بول سکتے کہ میرے تقدیر میں لکھا تھا میں نے گناہ کیا۔ ایوب علیہ السلام نے توبہ کیا 17 سال اور وہ کہتے رہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے توبہ کیا، اور اسی طرح آپ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیا، فلما افاق قال سبحانک، انبیاء نے توبہ کیا۔ یہ توبہ صرف گنہگاروں کے لیے خاص نہیں، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ بہت ساری غلطیاں خطائیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کی ضرورت ہر حالت میں ہے اور ہر کسی کو ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ اور ایک چیز جو ہم جاننا چاہیں گے انشاءاللہ، یہ تقوی کے فائدے کیا ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا، اس لیے کہ آپ ہر کام میں فائدہ چاہتے ہیں، بغیر فائدے کے کوئی کام میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، ہاں کوئی نہیں کرے گا۔ بولا کہ بنا پروفٹ ہم ادھر کا ادھر نہیں کریں گے، بولا اس میں مجھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو توبہ کرے تو کیا فائدہ ہوگا، کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ملے گی کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اسی کے لیے تو یہ ساری دوڑ دھوپ ہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو اے مومنو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جنت میں داخل ہونے کی بشارت ملے گی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، یہ 2 چیزیں مل جائے تو کم ہے، اس لیے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو جو چاہے وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، سورۃ مریم۔ اللہ نے کہا کہ توبہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کیسا نہ ہو میرے دماغ سے نکل جائے، بہت سارے کہتے ہیں کہ کن گناہوں پر ہم توبہ کریں،
بڑے بڑے گناہوں پر بھی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا، گڑھے والے، یعنی انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے، اس میں انگار جلایا اور مومنوں کو اس میں جلا کر راکھ کر دیا، ایک ایک مومن کو پکڑتے اور اس بڑے گڑھے میں ڈال دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں سارا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا اگر وہ لوگ توبہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ اللہ، اے اللہ تیرا کیا کرم ہے کہ تیرے دوستوں کو لوگوں نے گڑھے میں ڈال کر زندہ جلا دیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے تو ہم معاف فرما دیتے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو زندہ پکڑ کر گڑھوں میں ڈال کے جلا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کا رحم دیکھیے، وہ کہے کہ اگر وہ توبہ کرتے تو ہم معاف فرما دیتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں گے نصارہ، عیسائی، جنہوں نے کہا ثالث ثلاثہ، کہا کہ تیسرے میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنایا، اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کریں تو ہم ان کو بھی معاف فرما دیں۔ توبہ، بڑے بڑے گناہ، آپ جو بھی گناہ اپنی زندگی میں کریں اس کے الگ الگ ہیں۔ آدمی پہلے تو گناہ سے بچے، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹے اور تاخیر نہ کرے، اور جسے نہیں کرے کہ کل میں اچھی طرح نہا دھو کے تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کروں گا، مجھے کیا پتا کہ وہ کل آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آپ کو ہم بتائیں گے، میں وقت کی قلت کے خاطر، بخاری کی ایک حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی حدیث، اور اس کے 60 فائدے علماء نے نکالے، ایک حدیث سے 60 فائدے۔ اس حدیث میں کیا کیا فائدے نکلتے ہیں؟ تو آج کا یہ وقت ہمارے ساتھ کافی نہیں ہوگا، کل کے درس میں ہم آپ کو وہ ساری حدیث سنائیں گے اور حدیث کے وہ سارے فائدے آپ کو گنائیں گے کہ ایک حدیث سے کیا کیا فائدے سامنے آتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 3، توبہ کرنے والوں کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے لیے فرشتے دعائیں کریں، میرے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، فرشتے اگر دعا کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ سورۃ غافر آیت نمبر 78، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ آپ اگر توبہ کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4، خوشگوار زندگی کی بشارت آپ کو ملتی ہے۔ آپ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے لوگو تم توبہ کرو، آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ یہ جو بارش جو روک لی گئی ہے وہ آپ کے میرے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا، نہیں، ارے ایسا بھی نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا۔ کیسا ہوا؟ آپ نے توبہ نہیں کیا، میں نے توبہ نہیں کیا۔ ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کب کریں گے توبہ، تو اچھا ہے لیکن کیا سوٹیبل ٹائم رہے گا، مناسب ٹائم رہے گا؟ ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ ہم کو توبہ ہم کریں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن سچا ہے، قرآن اپنی بات میں سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ بارشیں جو رک جاتی ہیں وہ آپ کے اور میرے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے رک جاتی ہیں۔ نمبر 6، نیک اولاد کی بشارت۔ اللہ اللہ، جن کے بچے نہیں ہیں، بچے ہیں مصیبت ہیں۔ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں بلا کے بچے نہیں ہیں، وہ الگ قصہ، بچے ہیں مصیبت ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا پرسوں بھی کہا کہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ شیطان انسان کے ہر عمل میں شریک ہوتا ہے۔ آپ کھاتے ہیں، شیطان بازو بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے مجھے بھی شیئر کر لیجئے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، شیطان آپ کے ساتھ آ جاتا ہے اگر بنا سلام کے داخل ہوں۔ اگر یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے
اور بسم اللہ نہ کہے، دعا نہ پڑھے، تو شیطان اس میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اب اس سے جیسے اولاد پیدا ہوگی تو واقعی وہ پریشانی کا باعث بنے گی، مصیبت کا باعث بنے گی۔ تو آدمی استغفر اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم توبہ کرو، ہم آپ کو صالح اولاد دیں گے، نیک اولاد دیں گے، آپ کے لیے فرمانبردار اولاد دیں گے، تابعدار اولاد دیں گے، آپ توبہ کیجیے، میں توبہ کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کہا کہ روزی میں برکت ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ سورۃ نوح آیت نمبر 10 سے 12 جس میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور اسی طرح ایک بات اللہ یہاں اور بھی بتایا گیا، کہا کہ آدمی توبہ کرتا ہے تو گناہ نیکی سے بدل جاتے ہیں، یعنی جو نیکیاں ہیں اللہ، جو گناہ اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کتنی بڑی کامیابی آدمی جب توبہ کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے اللہ کے نبی، جب تک آپ صحابہ کرام میں ہیں، مومنوں میں ہیں، ہم ان کو کوئی عذاب نہیں دیں گے، اور جب آپ اٹھا لیے جائیں اور پھر وہ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، تو ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ دوستو عزیزو، خاص کر پوری دنیا میں عموماً، خصوصاً ہمارے اس ملک میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ ہونے کا بڑا سبب ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات جس میں کہا گیا دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ آدمی جب توبہ کرتا ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے، نکتت فیہ نکتۃ سودا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل میں ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب توبہ کرتا ہے تو وہ کالا دھبا دھل جاتا ہے، جیسے حدیث میں بتایا گیا دلوں کی صفائی، جس میں کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان غفرت لک منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے مجھ سے دعا نہیں کی، تو نے میری طرف رجوع نہیں کیا، اگر تو میری طرف رجوع ہوتا تو میں تجھے معاف فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے ضرور معاف فرماتا اور تیری دعا کو میں سنتا۔ تو دوستو عزیزو، یہ تو تھی توبے کے کچھ فائدے، لیکن ایک بات ہم بتائیں، بہت سارے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن توبے کی کچھ شروط ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں، ہر آدمی بھی جانتا ہے، خاص طور سے ایک بار ہم دوہرا لیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، اللہ تبارک و تعالی رات لاتے ہیں کہ دن کے گنہگار رات میں توبہ کریں، اور دن لاتے ہیں کہ رات میں جو گناہ ہوا ہے، دن لاتے ہیں دن کے گنہ رات میں وہ توبہ کریں، یہ رات کے لوگ دن میں توبہ کریں۔ یہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ معاف فرماتے ہیں، آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے۔ اور اسی طرح توبے کا وقت، جیسے ہم نے بتایا کہ توبے کا وقت آخری اس وقت تک ہے جب تک کہ اسے غرغرہ موت نہ لگ جائے، اور توبے کی کچھ شرائط ہیں، اور کوئی بھی چیز بغیر شرائط کے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوتی، آپ اس کا لحاظ کریں۔ تو اس میں کہا کہ سب سے پہلے آدمی مسلمان ہو اور وہ توبہ کرے، اور دوسری چیز گناہوں کا اعتراف کرے، یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اور جس گناہ کو کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اسی طرح کہا اس گناہ پر وہ شرمندہ ہو، اور کہتے ہیں توبہ فوراً غلطی پر آدمی توبہ کرے،
تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کسی کا حق لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگتا ہے, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, تو اللہ پہلے تو یہ ہو کہ وہ اس کا حق واپس کرے, جائے بولے کہ دیکھیے یہ حق میں نے لے لیا ہے, یا کسی کی بے عزتی کر دی بھری مجلس میں پھر اس کی تعریف کرے, بولے کہ میں نے اس کی بے عزتی کی ہے, کسی پر بہتان لگایا ہے, یہ حقوق ہیں, جب تک وہ ان کو نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. اسی طرح ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ توبے کا بہترین وقت کیا ہے, کون سا وقت ہے جب آپ توبہ کریں گے. تو بتایا گیا کہ توبے کا بہترین وقت سحر کا وقت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ صبح کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے تھے. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں سورۃ الذاریات میں اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح کے وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے. آدمی فجر سے پہلے, خاص کر ان دنوں میں آدمی سحری کے لیے اڑ جاتا ہے, کچھ پہلے اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار آدمی استغفار کرے, توبہ کرے, صدق دل سے توبہ کرے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رجوع ہو جاؤ, اپنے رب کی طرف رجوع ہو. دوستو, عزیزو, میری ماں اور بہنوں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ کے اور میرے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا استغفار کریں. جو خطائیں غلطیاں ہم نے سال بھر کی ہیں یا عمر بھر کی ہیں, ان خطاؤں کی غلطیوں کی صفائی کے لیے ہمارے پاس آیا ہے. کوشش کریں, روئیں, گڑ گڑائیں اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اور اسی طرح ایک بات کی صفائی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات کی صفائی میں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ کہ رمضان کے سلسلے میں کچھ لوگ ہیں جو فدیے کے تعلق سے میرے سے فون سے کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ یہ فدیے کا, جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, ان کے فدیے کا کیا معاملہ ہے, ان کے فدیے کا کیا معاملہ ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آسان بات ہے فدیے کے معاملے میں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنے ہر روز کا فدیہ ادا کرے گا. کہ ایک آدمی کے سحری اور افطار پر جو خرچ آتا ہے, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا روزانہ کا خرچ کتنا آتا ہے. علماء نے اس کی میعاد مقرر کی ہے کہ 1.5 کلو گیہوں, 1.5 کلو گیہوں کے کیا پیسے لگتے ہیں. تو آپ ایسے کریں کہ 1.5 کلو گیہوں کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ روز کے حساب سے, مہینہ بھر کا ہر دن 1.5 کلو کے حساب سے 1.5 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی اسے ادا کریں. لیکن اصل اس معاملے میں اناج دینا ہے اور پیسے کا اتنا چلن نہیں ہے جیسے احادیث سے صحیح. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی دیتا ہے تو, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اناج دے. اسی طرح لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو بوڑھا بھی ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا, یہ کسی بیماری کا شکار ہے اور پھر غربت کا بھی شکار ہے, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سے معاف فرما دیا ہے. اسے فدیہ دینے کی ضرورت, روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور وہ فدیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں. اگر وہ غریب ہے واقعی, اگر اس کی اولاد بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی کفالت کر سکے یا اس کا فدیہ دے سکے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت انس بن مالک وغیرہ تھے جو بڑھاپے میں وہ روٹی اور گوشت پکاتے تھے اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ میری طرف سے فدیہ ادا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری موضوعات پر ہمیں آپ کے سامنے بات کرنی ہے. اور میرا تو ارادہ تھا کہ خاص کر اس رمضان کے موقع پر فقہ الاسرہ, یعنی خاندان کے جو معاملات ہوتے ہیں, خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں, اس لیے کہ آج کے زمانے کے حساب سے یہ جاننا ضروری ہے
کیا میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، یہ سارے معاملات ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے سے سنت کے مطابق صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔